رسالت کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں رسالت کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک نظام حیات دیتا ہے، کیونکہ حیات کو کریٹ خدا تعالیٰ نے کیا، جب حیات کو کریٹ کیا تو اس نے ضروری سمجھا کہ میں اس حیات کو بہتر طریقے سے گزارنے کا ایک ضابطہ بھی دوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پریگمیٹک ہے، یہ قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ یوٹوپیا نہیں ہے، تو پھر سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد کی جس سے نبی ممتاز ہوتا ہے معاشرے میں، وہ یہ کہ آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر نفس پر زد آتی ہے، ذات کی قربانی دی جاتی ہے، کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ کس کے نام پر؟ خالق کائنات کے خوشنودی کے لیے، خالق کائنات کے لیے، کہ اس نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ کیونکہ معاشرے میں فساد اور خون ریزی کی جو وجہ بتائی گئی ہے اسلامک نظام حیات میں، وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، اور غصب تب ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں کمیونٹی یا فلاں قوم مجھ سے کمزور ہے۔ اب خالق کائنات کے نظام میں کمزور سمجھ کر کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا غلط قرار دیا گیا ہے۔ آپ کسی کی چیز اس کی کانسنٹ کے بغیر نہیں لے سکتے۔ شادی سے لے کر مال کی خرید و فروخت تک ایک ہی قانون ہے، کانسنٹ ہے دوسرے کی۔ یو کانٹ امپوز۔ سو مچ سو خالق کائنات نے کہا کہ میرا دین بھی امپوز نہیں کرنا زبردستی۔ دلوں تک جانے کی کوشش کرو، تبلیغ کرو۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ رسول کا کام اس کے علاوہ نہیں ہے کہ میرا پیغام واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سیدھی باتیں ہیں، کوشچن نہیں ہے، کانسنٹ ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے فرقوں کو امپوز کرتے پھرتے ہیں، گلا کاٹتے پھرتے ہیں۔ کہاں ہم مسلمان ہیں؟ کہاں ہم صاحب ایمان ہیں؟ اور پروفٹ کو کہا کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ جب آپ اس نظام حیات کو لے کر چلیں گے تو بے شمار رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ لوگوں کی زندگیاں ادروائز متاثر ہوں گی، ان کے مفادات متاثر ہوں گے، وہ آپ سے جنگ کریں گے۔ صاف ظاہر ہے اگر معاشرے سے آپ نے جرم ختم کرنا ہے، استحصال کرنے والے طبقات کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ تو طاقتور طبقات ہوتے ہیں استحصال کرنے والے، تو کیا آپ کو چین سے آرام سے بیٹھنے دیں گے؟ یہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا نظام حیات اور کہا کہ فرمان روا صرف ایک ذات کو رکھو۔ فرمان روا کون ہے؟ جو کہ کائنات کا خالق ہے، رب العالمین ہے، رزاق ہے، اور یہ تمام جو بنائے ہوئے ہیں یا آپ کے جو ڈیٹیز ہیں جس سے ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ کوئی دسترس نہیں رکھتے، یہ ساورن نہیں ہے ریئل سینس میں۔ اگر ساورن کوئی ہستی ہے، طاقت ہے، وہ رب العالمین ہے، اللہ ہے۔ لہذا ان دوسرے خداؤں کو جو بھی پوجنے اور پرستش کرنے والے تھے وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ ان کا اقتدار اور طاقت ان خداؤں سے جڑی ہوئی تھی، وہ اس کے سرپرست تھے، انہی کے نذرانے ان کے پاس پہنچتے تھے، انہی کی وجہ سے ان کی عزتیں تھیں۔ کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو گئی۔ پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے آپ کو اذیتیں دینی شروع کی، آپ پر غلاظت پھینکی گئی، گالیاں نکالی گئیں، زد و کوب کیا گیا، لہو لہان کرا گیا۔ دوسری، معاشرے کی جو ویلیوز تھیں اس وقت،
ویلیوز کیا تھیں کہ یہ بولی بولنے والا، یہ زبان بولنے والا زیادہ معتبر ہے، معزز ہے، اس رنگ کا مالک یہ زیادہ معتبر سکن کلر ہے، بلیک معتبر نہیں ہے، وائٹ معتبر ہے، یا اگر فلاں خاندان سے تعلق ہے تو معتبر ہے، یا کسی جغرافیائی خطے میں پیدا ہوا ہے تو ممتاز ہے، آپ نے فرمایا یہ سارے آپ کے معیار باطل ہیں، یہ سارے آپ کے خلاف ہو گئے جو کہ سپیریئرٹی میں تھے۔ انہوں نے کہا بتائیں اگر آپ سفید کلر کے مالک ہیں، آپ نے اپنے پیرنٹس کا انتخاب خود کیا ہے، کس چیز کا پرائڈ لیتے ہو؟ یہ تو خالق کائنات نے اس گھر میں آپ کو پیدا کر دیا، یو آر اے وائٹ سکن پرسن۔ اگر کوئی بلیک سکن پرسن ہے، کیا اس نے اپنے والدین کا انتخاب خود کیا کہ وہ قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ اگر کسی خاص پرٹیکولر خاندان میں پیدا ہو گیا، اس کا اپنا رول کیا ہے، اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ ایک خام خواہ ایک اپر کیٹیگری میں کیوں لے کے جاتے ہو؟ تو پھر پوچھا گیا عزت کا پھر معیار کیا ٹھہرائیں؟ انہوں نے کہا عزت کا معیار یہ ہے کہ وہ شخص معاشرے کے لیے مفید کتنا ہے، آپ کے مسائل کا کتنا حل پیش کرتا ہے، کتنے سکھ بانٹتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایسا شخص جو سکھ بانٹے، آپ کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے، آپ کا کبھی بھی استحصال نہیں کرے، یہ پتہ کون ہو سکتا ہے؟ جو کہ کیئر آف اللہ کام کرے، اس لیے کہ نفس ورنہ غالب ہو جاتا ہے۔ اگر خالق کائنات کو پیش نظر رکھے گا، چونکہ خالق کائنات کی ایک ہی ہدایت ہے یہ تمام نظام حیات میں جو آپ پر الہام ہوا ہے کہ دیکھیے کمزور کا استحصال نہیں کرنا، رنگ کی بنیاد پر سپیریئرٹی کمپلیکس میں نہیں جانا، جی آپ نے کسی زبان کی بنیاد پر خود کو بہتر قرار نہیں دینا، ایک معیار پر دینا ہے، خالق کائنات کے تابع کوئی کتنا ہے، اس کو کہتے تھے کتنا متقی اور پرہیزگار کا لفظ دیا، انگلش میں کہتے ہیں کتنا پائس ہے۔ پائس کا مطلب اپنی ذات کو منہا کر کے غالب کر دیا خدا کی ذات کو، اور خدا کی ذات میں صفت کیا ہے؟ وہ پرو ہیومینٹی ہے، وہ نافرمان کو بھی رزق دینے کا قائل ہے، وہ غیر مسلم کو بھی رزق دینے کا قائل ہے، اور انسان کے رزق کا تعلق صحیح کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ ایفرٹ کرے گا میں ریوارڈ کرتا ہوں، کائناتی اصول وضع کر دیے۔ اور دوسرا عزت کا معیار دیا صدق اور امانت، دو الفاظ میں چیز کو سمو دیا۔ لہذا سب سے پہلا کام نبی کا یہ کیا کہ اے نبی تم نے صادق بننا ہے، سچ کے علاوہ بات نہیں کرنی، جھوٹ کی ترویج اور پھیلاؤ کا سبب نہیں بننا۔ لہذا نبوت ملنے سے پہلے جس جمپنگ پیڈ پر لے کر گئے وہ تھا صدق۔ کفار نے سٹیمپ لگائی کہ آپ کو کبھی بھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کا تو نام ہم نے خود لقب دے دیا صادق۔ ایک بات، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا جہاں ہم متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے، اگر ہمارے مال میں کوئی خیانت کرے۔ آپ نے اگر کسی کا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ اسی طرح لوٹانے کے ذمہ دار ہیں، ایک بات۔ دوسرا امانت کا تصور یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، جتنا افزانہ لیا ہے، پیسے لیے ہیں، پرائس لی ہے، اتنی ویلیو اس کو دینی ہے، اتنے پیسوں کی چیز اس کو دینی ہے۔ اگر آپ نے کلیم کیا کہ اتنے پیسوں میں یہ دوں گا اور آپ نے کلیم سے کم دیا، جان بوجھ کر دھوکہ دہی کی، کم تول دیا،
یا اس کے نقائص کو چھپا کر فروخت کر دیا، آپ بددیانت ہیں۔ آپ کی اور میری زندگی انہی چیزوں نے متاثر کی ہوئی ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے نا۔ سارا دن احتیاطیں کیا کرتے رہتے ہیں کہ جتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے کی چیز مل رہی ہے، اور دینے والے کے ساتھ جنگ یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے پیسے زیادہ لینے ہیں، چیز میں نے کم دینی ہے، یا تول میں کم دوں گا یا اس کی خرابی چھپا کر دے دوں گا۔ پہلے دن ہی حضور کی ذات میں یہی صفت ڈالی گئی، دیانت۔ معاشرے نے تمغہ دے دیا، لقب عطا کر دیا، صادق اور امین کا تاریخ میں لقب اگر ملا ہے، نبوت سے پہلے 40 سال سے پہلے وہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا صادق اور امین۔ یہ تھی بنیاد۔ اگر مسلمان اس وقت اس گلو پر صادق اور امین نہیں ہیں تو رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ اگر وہ اقوام جو کہ اللہ کو بھی نہیں مانتی، سیکولرزم کی قائل ہے، صادق اور امین میں ہم سے اچھی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس وقت دنیا میں ممتاز ہوں گی، باعزت ہوں گی۔ یونیورسل پرنسپلز ہیں اس نظام حیات میں۔ پھر اللہ نے کہا نبی پر میں یہ فرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ماڈل بننا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ماڈل بننا کتنا مشکل ہے، صدق اور امانت کے اس سطح پر جانا کتنا مشکل ہے، اور سچ کی خاطر اتنے خداؤں سے ٹکرانا کتنا مشکل ہے۔ یہ کام نبی نے فوری طور پر شروع کیا۔ بات یہاں نہیں رکتی، تاریخ اسلام پڑھ لیں۔ اگر مسلمانوں کی لکھی ہوئی نہیں پڑھنی تو آپ مستشرقین کی پڑھ لیں، ویسٹرن اورینٹلسٹ۔ یہ میرے پاس کچھ الفاظ ہیں، یہ دیکھیں، مائیکل ایچ ہارٹ کی بک ہے، تو یہ محمد، یہ نمبر 1 آپ کو نظر آ گیا ہوگا لکھا۔ ٹاپ 100 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 لکھا ہے کہ ان میں جو صفات تھی ایک سٹیٹ کو کریٹ کرنے کی اور سٹیٹ کو رن کرنے کی، کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی صفت یہ سمجھی جاتی ہے، یعنی who can create a state and then who can run the state excellently۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی صفت ہے آج کل۔ ہم تو کریٹڈ سٹیٹ کو بھی رن نہیں کر سکتے، سٹیٹ کو وجود میں لانا، یہ ہے خاتم الرسل اور یہ ہے رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین کے انداز۔ دیکھیں 7th سینچری میں سٹیٹ کو کریٹ کیا جا رہا ہے۔ عربین پینسولا میں پہلی سٹیٹ یہ 7th سینچری میں کریٹ ہوتی ہے جی، کریٹ کی، اس کو رن کر کے دکھایا، اور ایسی فاؤنڈیشن پر رن کیا کہ دس ایکسپینڈڈ ٹو دا 3 کانٹیننٹس آف دا ورلڈ۔ بنیاد کیا تھی؟ صدق اور امانت۔